اب قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، باقی نبیوں کو بھی اللہ نے کتابیں عطا کی ہیں، ان کے لیے اللہ نے کہا تورات فقط کتاب ہے، زبور فقط کتاب ہے، انجیل فقط کتاب ہے، قرآن کتاب بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے۔ یہ کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ کا کلام ہے، اور یہ کلام اللہ نے اس رات میں نازل کیا۔ اب ہر بندہ اپنے رب کی حضور دعائیں کرتا ہے، یا اللہ اہدنا الصراط المستقیم۔ دیکھو نا، ہر بندہ اللہ کی حضور دعا کرتا ہے، یا اللہ میں سیدھی راہ کی توفیق عطا کر، سیدھی راہ پہ ہمیں چلا، سیدھی راہ دکھا ہمیں۔ تو سیدھی راہ جو ہے نا، وہ راہ ہے کہ جس راہ والوں پہ اللہ نے قرآن نازل فرمایا۔ بندہ اس بات کو آگے مزید آسان کر کے کہتا ہے، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ کہ اللہ رب ان لوگوں کی جن پہ تو نے انعام نازل فرمایا، تو انعام اللہ نے نازل کیا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نبیوں پہ، صدیقوں پہ، شہیدوں پہ اور صالحین پہ۔ تو گویا ان لوگوں کی راہ پہ ہمیں چلا۔ اب وہ راہ جو ہدایت والی راہ ہے، اس راہ کو مل کے شیطان بھی بیٹھا ہے، جو انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے مہلت دے رکھی ہے، وہ انسان کو گمراہ کرتا ہے، رستہ مل کے بیٹھتا ہے، آنے والے لوگوں کو کہتا ہے نہ جا، کیا کرتا ہے، تراویح تو نبی پاک نے نہیں پڑھی ہے، تو کیوں پڑھتا ہے، جناب صدیق اکبر کے زمانے میں نہیں ہے، کیوں پڑھتا ہے، یہ فقط عمر نے شروع کی ہے۔ ہم کہتے ہیں یار عمر کے نام سے تمہیں درد کیوں ہوتا ہے، عمر میرے نبی کا یار بھی ہے، کملی والے کی مراد بھی ہے، اور خلفائے راشدین کی سنت پہ عمل کرنا حضور کی سنت پہ عمل کرنا ہے۔ لہذا کچھ لوگ تمہیں رستہ مل کے کہتے ہیں یار 20 کیا کرو گے، 8 پڑھ لو، آج 4 ہی پڑھ لو، آج 12 ہی پڑھ لو، آج 2 ہی پڑھ لو، آج گھر میں ہی پڑھ لو۔ یہ کسی نہ کسی کی شکل و شباہت میں آ کے راستہ مل کے تمہیں روکنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن لوگوں جو میرے نبی کے غلام ہیں، کملی والے کی غلامی میں دھم بھرنے والے ہیں، وہ کہتے ہیں تو اپنا کام کر، ہم اپنا کام کریں گے، جو ہدایت والے ہیں وہ ہدایت پہ رہیں گے، ہدایت والے ہدایت پہ رہیں گے۔ تو بندہ اگر پھر ایسا کوئی نمونہ تلاش کرے نا، بندہ اگر کوئی نیا کوشچن ہو نا، تو اس کے حل کے لیے بندہ کہتا ہے یار کوئی اس کا تعارف وغیرہ نظر آ جائے، کوئی دیکھ لوں کہ یہ کیسے حل ہوگا، اس کے لیے کوئی مثال ہوگی، ایگزامپل ہوگی۔ تو بندہ چاہتا ہے کوئی ایسا بندہ جس کی ساری زندگی قرآن کے مطابق ہو، کوئی ایسی ہستی ہے جس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا قرآن ہو۔